کہ واہ کیا جودو کرم ہے شہ وفا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، دنیا چاہے جو کہے، جسے جو کہنا ہے کہتا رہے، ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ ہم صحابہ کا جو عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ معلوم ہے اللہ اکبر جب حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ انہیں لوگ بچپنے میں خرید کر چورا کر ان کو بیچ دیا تھا، یہ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، حضرت زید بہت مالدار باپ کے بیٹے، انہیں ظالموں نے کسی چوروں نے چورا کر بازار میں لے جا کر غلام میں بیچ دیا، اور یہ بکتے بکتے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ یہ وہ زید ہیں جو اسلام لانے والے، جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ مردوں میں جناب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں امی جان حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غلام وہ غلام ہے کہ غلامی کی حالت میں سب سے پہلے اگر اسلام کسی نے قبول کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زید نبی کے غلام ہیں، اور زید کے ماں باپ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے تھے، نابینا ہو تھک گئے تھے، اللہ اکبر مجبور ہو گئے تھے، ان کی ماں کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، روتے روتے لوگ آج جس طریقے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ خانے کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے، اور حج بیت اللہ شریف کے موقع سے کعبہ کے ارد گرد میلہ لگا کرتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے اور کعبے کے بازاروں میں، مکے کے بازاروں میں خریداریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت زید کے چچا بھی اس سال کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے آئے، جب کعبے کا طواف کر رہے ہیں اس وقت حضرت زید بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت زید کے چچا کی نظر زید پہ پڑی ہے، حضرت زید کا چچا نے آواز کیا، زید کدھر چل رہے ہو، ادھر آؤ۔ حضرت زید جاتے ہیں، چچا سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے چچا نے کہا کہ زید تمہارے ماں باپ کا بہت برا حال ہو گیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہاری تلاش میں اپنی زندگی کی تمام دولتوں کو لٹا دیے ہیں، روتے روتے تمہاری ماں نابینا ہو چکی ہے، زید چلو، آخر تمہیں کیا مجبوری ہے؟ حضرت زید نے کہا مجھے نہیں جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، زید کے چچا واپس گھر گئے اور زید کے والد کو کہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت زید کے باپ کو لے کر حضرت زید کا چچا آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت زید کے چچا والد اور چچا آتے ہیں اور انہوں نے حضرت زید کو طلب کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زید جاؤ تمہارے بابا آئے ہیں، زید جاؤ تمہارے ابا آئے، ابا سے ملاقات کرو۔ حضرت زید اپنے والد کی بارگاہ میں آئے، زید کے والد نے کہا بیٹا اگر تمہیں کسی نے خریدا ہے تو بولو، میں اس کی رقم کی ادائیگی کر دوں گا، تمہیں میں غلامی سے آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ اے بیٹے میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، یہ دولتوں کا وارث کوئی نہیں، تم ہی ہو، آخر تمہیں کیا ہے؟ حضرت زید نے کہا کہ بابا مجھے آزادی کی زندگی نہیں چاہیے، جو مزہ مجھے رسول کائنات کی غلامی میں مل رہی ہے وہ مزہ آزادی کی زندگی میں نہیں ہے، بابا میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب حضرت زید نے یہ جواب دیا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زید اگر تمہارے ابا کہہ رہے ہیں، تمہارے بابا کہہ رہے ہیں تو چلے جاؤ، میری طرف سے
سنتے ہیں تو حضرت زید کے بازو کو پکڑے ہیں، کعبۃ اللہ کے صحن میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں اور حضرت زید کے ہاتھ کو بلند کر کے آقا فرماتے ہو لوگوں سنو، او مکے والوں سنو، آج سے زید کسی اور کا بیٹا نہیں بلکہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کی غلامی کو پسند کیا ہے لیکن تخت و تاج کو پسند نہ کیا، مال و دولت کو پسند نہ کیا، اس لیے کہ جو مزہ نبی کے غلامی میں ہے وہ مزہ تخت و تاج میں نہیں ہے، وہ مزہ مال و دولت میں نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت اعلیٰ حضرت نے لکھا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں